بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 26 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تم لوگ بات کو مذاق میں اڑانے کی کوشش مت کرو، وہ جھوٹ نہیں بول رہا، بس اصل واقعہ کیا ہے یہ معلوم کرنا پڑے گا۔ بس پھوپھا جان، وہ مجھ سے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتا رہا، اور اس کے بعد میں پٹ سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اوہ، اس کا مقصد ہے اس نے بڑی گندی گندی باتیں کی ہوں گی۔ کسی طرف سے آواز آئی اور نواب عزیز الدین خان نوجوان پارٹی کو گھورنے لگے، لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ کون بولا تھا۔ تب نواب تمیز الدین نے کہا، بیٹے، پہلی بار جھوٹ بولنے کی کوشش کی ہے تم نے، لیکن بالکل کچے ہو اور اپنی حرکت میں ناکام رہے ہو۔ سیدھے سیدھے بتاؤ، کہاں تھے تم؟ وہ پھوپھا جان، خدا کی قسم، قسم کھا کر میرے سامنے کوئی بات مت کرنا، ورنہ تم میری عادت جانتے ہو۔ ارے بھائی تمیز الدین، کیا ہو گیا ہے آخر تمہیں؟ یوں لگتا ہے جیسے تم ان بچوں کے دشمن ہو گئے ہو۔ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی۔ اس کا حلیہ دیکھا تھا تم نے جس وقت وہ آیا تھا؟ جی ہاں، دیکھا تھا۔ کیا کر کے آئے ہیں اس کا پتہ تو بعد میں ہی چلے گا، لیکن ان لوگوں کے کردار میں ہمیشہ مشکوک رہا ہوں۔ سیدھی طرح سے اگل دو، کہاں غائب تھے؟ تھانے میں بند تھے یا کوئی چکر چل گیا تھا؟ ورنہ اگر حقیقت حال معلوم ہو گئی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ پھوپھا جان، میں سچ کہہ رہا ہوں، ان کھنڈرات میں اپنا نام لکھایا ہوں، صرف اس لیے کہ اگر آپ لوگوں کو یقین نہ آئے میری بات پر تو آپ لوگ میرا وہاں نام دیکھ لیں۔ عالم پناہ نے مسمی سے لہجے میں شکل بنا کر کہا، اور تمیز الدین خان گردن جھٹک کر خاموش ہو گئے۔ اس نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا جہانگیر؟ جی نہیں، بس باتیں کرتا رہا، کہنے لگا کہ مجھے بس یوں ہی تفریحاً اٹھا لایا ہے۔ تو تفریحاً اٹھانے کے لیے تم ہی ملے تھے اسے؟ ایک آواز پھر سنائی دی، اور عزیز الدین خان مسکراہٹ دبا کر اس طرف دیکھنے لگے جدھر سے آواز آئی تھی، لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ جملہ کس نے کہا تھا۔ بزرگوں نے اس بات پر یقین کیا یا نہیں کیا، بہرحال تھوڑی دیر کے بعد کھانے کے کمرے سے عالم پناہ کی جان چھوٹ گئی، لیکن اصل شامت تو اب آئی تھی۔ لڑکے اور لڑکیاں ایک جلوس کی شکل میں انہیں لے گئے تھے اور کوٹھی کے دوسرے حصے میں لے گئے تھے تاکہ بزرگوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اب کھل جاؤ عالم پناہ، صفدر نے کہا۔ صفدر بھائی، ایک عرض ہے، عالم پناہ مدھم لہجے میں بولے۔ فرمائیے۔ مجھے عالم پناہ نہ کہیں۔ سب حیرت سے اچھل پڑے۔ شیکی بھی چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ہاں، مجھے عالم پناہ نہ کہیں، میرا نام، ارے باپ رے، مجھے اپنا نام بھی بدلنا پڑے گا۔ خدا خیر کرے، آثار تو اچھے نہیں ہیں۔ صفدر تشویش زدہ لہجے میں بولا، پھر کہنے لگا، نام کیوں بدلیں گے آپ؟ بس بدلنا پڑے گا، اور آپ لوگ مجھے کسی اور نام سے پکارا کریں۔ جہانگیر نام ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک مغل بادشاہ کا نام تھا نا؟ ہاں، تو پھر بس اس نام سے نور جہاں ہو جاتی ہے۔ عالم پناہ بے اختیار بول پڑے۔ اوہ، تو آپ کو نور جہاں ہو گئی تھی؟ صفدر نے کہا، اور کہوں کا طوفان امٹ پڑا۔ کیا آپ لوگ صرف کسی کا مذاق اڑا سکتے ہیں، ہمدردی سے کسی کی حالت پر غور نہیں کر سکتے؟ عالم پناہ نے کہا، اور سب چونک کر خاموش ہو گئے۔ میں نے اپنا نام بدل دیا ہے، اپنی فطرت بدل دی ہے، آپ لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں۔ کیا نام ہے نیا آپ کا؟ یہ بعد میں فیصلہ کر لیا جائے گا۔ بہرحال اب میں جہانگیر نہیں ہوں، اور بی بی ذرا ہٹ کر بیٹھیں، اب مجھے لڑکیوں سے وحشت ہونے لگی ہے۔ عالم پناہ نے نزت سے کہا جو ان کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، اور نزت جھینپ کر پیچھے ہٹ گئی، لیکن شیکی کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا تھا۔ اماں، واقعی جہانگیر بھائی؟ وہ مسرت سے بولے۔ ہاں، میں سچ بول رہا ہوں۔ کمال ہے، کمال ہے، سب نے بیک وقت کہا۔ تو اب نوشاب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ صفدر نے سوال کیا۔ میں نے اس بیچاری کا ہمیشہ مذاق بنوایا ہے، حالانکہ وہ میری بہن ہے، خدا مجھے معاف کرے۔ اور تنویر؟ شیکی نے جلدی سے پوچھا اور پھر زبان دبا لی۔ تنویر بھی میری بہن ہے، جہانگیر عالم پناہ نے کہا، اور شیکی شدت جذبات سے بے قابو ہو کر
عالم پناہ سے لپٹ گیا۔ میں تمہاری شان میں ایک نغمہ گانا چاہتا ہوں جہانگیر۔ دوستو، مجھے اجازت دو۔ اگر زیادہ گڑبڑ کی شیخی صاحب تو آپ کو آپ کی دلربا کے ساتھ اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ خاموشی سے بیٹھیں۔ میں تو اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ آپ، صفدر نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ جی، آپ لوگ تو جمعہ 8 دن سے جہانگیر کو جانتے ہیں، میرا اور اس کا بچپن کا ساتھ ہے۔ اچھا، اور اس سے قبل آپ کیا فرما رہے تھے؟ آپ کو خوف تھا کہ یہ واپس نہ آ جائیں؟ صفدر نے کہا۔ مذاق نہ کیا کریں ہر وقت صفدر بھائی، پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ تو پھر خاموش بیٹھو۔ تو میں کہہ رہا ہوں، شیکی نے کہا۔ اسے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ عالم پناہ اب تنویر کو بہن سمجھتا ہے، یہ بات بڑی دل خوش کن تھی، اور شیکی اس مسرت کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ بہر صورت شیطانوں کی ٹولی میں تھا، اس لیے اسے خاموش بیٹھنا پڑا۔ بہر صورت اس کی درزیدہ نگاہیں بار بار تنویر کی جانب اٹھ جاتی تھیں۔ تنویر نے البتہ اس دوران ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ سب کے سب عالم پناہ کی جانب متوجہ تھے۔ تو عالم پناہ، میرا مطلب ہے جہانگیر صاحب، آپ ہمیں بھی سچی بات نہیں بتائیں گے؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ ہم تو کم از کم اس بات کو نہیں مان سکتے کہ کوئی جن آپ کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ تو آپ لوگ نہ مانیے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ عالم پناہ نے کہا۔ وہ کھنڈرات کہاں ہیں جن پر آپ اپنا نام لکھائے ہیں؟ کسی نے پوچھا۔ میں اس جگہ کا نام تو نہیں بتا سکتا، البتہ آپ کو اس جگہ تک لے جا سکتا ہوں۔ تو ان کھنڈرات میں آپ رات بھر بے ہوش پڑے رہے؟ جی ہاں۔ پھر اس کے بعد؟ بس اس کے بعد کیا ہونا تھا، جب میں ہوش میں آیا تو میری حالت بے حد خراب تھی۔ وہاں سے آنے کے لیے کوئی سواری بھی نہیں مل سکی، چنانچہ میں پیدل چل پڑا۔ پیدل چلتا ہوا میں ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچ گیا جو میرے لیے اجنبی تھی۔ بستی میں پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ میں نے غلط رخ اختیار کیا ہے، شہر تو دوسری جانب ہے۔ چنانچہ میں نے پھر واپسی کا سفر شروع کیا اور پیدل چلتا ہوا گھر تک پہنچ گیا۔ گویا آپ یہاں تک پیدل آئے ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ جی ہاں، عالم پناہ نے جواب دیا۔ اور جن صاحب سے آپ کی کیا کیا باتیں ہوئیں؟ صفدر نے پوچھا۔ جو کچھ بھی ہوئیں، لیکن جن صاحب نے ایک بات اور کہی تھی، عالم پناہ نے جواب دیا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ان کے اور میرے درمیان کی گفتگو کسی غیر کو نہ بتائی جائے، ورنہ مجھے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، عالم پناہ نے کہا، اور صفدر نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ زندگی میں پہلی بار آپ نے کوئی عقل کا کام کیا ہے؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کے یہ الفاظ ذہانت سے بھرپور ہیں، صفدر نے کہا۔ بس اب آرام کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں، اور وعدہ کرتا ہوں کہ میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ عالم پناہ بولے، اور پھر ان سب کے روکنے کے باوجود وہ نہ رکے اور سیدھے اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ در حقیقت ان کی طبیعت پر بے حد خوف طاری تھا۔ نور جہاں کے نام سے جو شخصیت ان پر مسلط ہو گئی تھی، وہ بے حد خوفناک تھی۔ یاد کرتے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ کبھی مردانہ آواز میں بولتی تو کبھی زنانہ آواز میں، نہ جانے کیا چیز تھی وہ، اور وہ خود نہ جانے کیسے خوفناک حالات کا شکار ہو گئے تھے۔ بہر صورت یہ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ عورت کا چکر ہی غلط ہے، نہ اس عورت کو دیکھ کر وہ بے وقوف بنتے اور نہ ہی ان کی یہ حالت ہوتی۔ اگر ان کھنڈرات میں انہیں قتل بھی کر دیا جاتا تو شاید کسی کو بھی پتہ نہ چلتا۔ چنانچہ لعنت بھیجی تھی انہوں نے عورت پرستی پر، اور اب صحیح معنوں میں وہ ایک اچھے انسان بننے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ پھر دروازے پر دستک سنائی دی تو وہ چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ میں تنہائی چاہتا ہوں، براہ کرم مجھے پریشان نہ کریں۔ جہانگیر بھائی، دروازہ تو کھولو، میں تمہارا دوست ہوں شیکی، شیکی نے کہا، اور جہانگیر نے مجبوراً دروازہ کھول دیا۔ شیکی ہمدردانہ شکل بنائے اندر داخل ہو گیا۔ جہانگیر بھائی، میں تمہارے لیے بہت غم زدہ ہوں، بس بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو، میں تمہارے اندرونی جذبات کو بخوبی جانتا ہوں، جہانگیر عالم پناہ نے کہا۔ آپ بلا وجہ میری طرف سے بدظن ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی خاص کام ہے اس وقت؟ نہیں، بس عیادت کو آ گیا تھا۔ آپ نے تو تنویر کو بھی نہیں بتایا۔ ہاں، اب تمہیں آزادی ہے، بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا، عالم پناہ نے کہا، اور شیکی مسرت سے مسکرانے لگا۔ دوسری طرف لڑکے اور لڑکیاں آپس میں چہ میں گوئیاں کر رہے تھے۔
بلا آخر ایسی کون سی بات ہوئی کہ عالم پناہ کے مزاج ٹھکانے آ گئے؟ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ سچ تو نہیں ہے، صفدر کہہ رہا تھا۔ میرا خیال ہے اس بار وہ بڑے سلیقے سے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس سے حقیقت اگلوانا پڑے گی، اور یہ کام تنویر کر سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ تنویر اچھل پڑی۔ ارے کیا تمہارے اوپر قیامت نہیں ٹوٹ پڑی یہ سن کر کہ اس نے تمہیں بہن بنا لیا ہے؟ صفدر آنکھیں نکال کر بولا، خدا نہ کرے، لعنت ہے اس پر۔ نہیں تنویر، تم بہت افسردہ ہو۔ تم اس سے کہو گی کہ تم خودکشی کر لو گی، تم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ صفدر بھائی زبان کو لگام دیں، تنویر غرائی۔ بس تو پھر کھیل ختم کرو اور آرام کرو، میں ان حالات سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، تنویر کو قربانی دینا پڑے گی۔ تو کیا کروں گی میں آخر؟ تنویر جھلا کر بولی، اب تم کھلم کھلا عالم پناہ سے پیار کرو گی اور شیکی سے نفرت۔ صفدر نے کہا، اب یہ ڈرامہ ہوگا؟ جی ہاں، ضروری ہے۔ صفدر نے فیصلہ کن انداز میں گردن ہلا دی۔ زندگی کا لطف آ گیا تھا۔ زاہد ظفر نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ سکے کا کام بھی کرے گا، لیکن 4 بھائی نگران تھے، ایک سے زیادہ ایک خون خوار تھا، اور زاہد اس برے وقت سے گزر رہا تھا۔ کندھے ٹوٹ گئے تھے، مشق اٹھا اٹھا کر پوری بستی کا پانی بھرنا پڑتا تھا، اور اس کے عوض 2-3 روپے جمع ہو جاتے تھے، جنہیں وہ اپنی پیاری بھینس کے ہاتھوں میں رکھتا تو وہ خوشی سے پھولی نہ سماتی۔ سینکڑوں ترکیبیں سوچی تھیں، اور پھر ایک دن اس نے اس تجویز پر عمل بھی کیا۔ حسینہ، وہ پیار بھرے لہجے میں بولا، کیا ہے؟ مجھے افسوس ہے حسینہ کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے لیے زیورات بنواؤں، عمدہ عمدہ کپڑے پہنا کر تمہیں شہزادی بنا دوں۔ کیا اب میں شہزادی نہیں لگتی؟ تم ملکہ لگتی ہو، مگر بس یہ میرا خیال ہے۔ ٹھیک ہے سب، بس مجھے تیری ضرورت ہے غفورے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میرے دل میں ایک اور خیال ہے۔ کیا؟ میں شہر جا کر نوکری کروں۔ مجھے چھوڑ جائے گا؟ ارے نہیں، ہم دونوں شہر چلیں گے، ایک عمدہ سا گھر لیں گے، اور نہیں، میں یہ بستی نہیں چھوڑوں گی، میں اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بولی، تو پھر تم اجازت دو تو میں شہر چلا جاؤں، وہاں جا کر بہت ساری دولت کماؤں گا، تمہارے لیے عمدہ عمدہ زیورات بنواؤں گا، تھوڑے دنوں کے بعد پھر واپس آ جاؤں گا۔ زاہد ظفر نے کہا، اور موٹی حسینہ کے گالوں پر آنسو لڑکنے لگے۔ نہیں، تو ہی میرا زیور ہے، تو ہی میرا گہنا ہے، بس تو میرے ساتھ رہ، میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو یہاں جو کچھ کما کر مجھے دیتا ہے میں اسی میں خوش ہوں، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ لعنت ہے تجھ پر۔ زاہد ظفر دل ہی دل میں بڑبڑانے لگا، لیکن حسینہ بدستور روتی رہی۔ میں تجھے نہیں جانے دوں گی، میں تجھے کبھی نہیں جانے دوں گی غفورے۔ حسینہ، تو نے میری کبھی تشفی نہیں کی، تو نے یہ بات مجھے کبھی نہیں بتائی کہ تیری اور غفورے کی شادی آخر کس طرح ہوئی، اور یہ غفورے کمبخت کون تھا اور کہاں مر گیا؟ زاہد ظفر نے کہا، کیا کہہ رہا ہے تو؟ ارے کچھ نہیں، بس ایسے ہی خود سے باتیں کرنے لگتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، کاکا دینوں کے ہاں پانی ڈالنا ہے۔ زاہد ظفر نے اپنی یہ کوشش ناکام دیکھ کر کہا، اور مشق لے کر خود کو کوستا ہوا باہر نکل گیا۔ بہت دور ایک مجمع لگا ہوا تھا، جہاں سے ڈھول بجنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ مجمع بستی کے آخری سرے پر تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ جا کر دیکھے کہ اس مجمع میں کیا ہو رہا ہے۔ اس طرف زاہد ظفر کبھی نہیں گیا تھا۔ باہر صورت اس وقت تک اس پر کوئی پابندی نہیں تھی جب تک کہ وہ اس بستی کی سرحد سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس مجمع سے نزدیک پہنچ گیا۔ خاصا طویل فاصلہ تھا، لیکن اسے اندازہ ہو گیا کہ کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہے۔ نہایت ہی بھونڈے انداز میں اسے گانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ باہر صورت وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں مجمع لگا ہوا تھا۔ مجمع میں ہنسی مذاق اور کہکہے ابھر رہے تھے، اور اندر سے ایک بھونڈی آواز سنائی دے رہی تھی جس میں ایک فلمی گانے کا ستیہ ناش کیا جا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے لیے جگہ بنا لی اور رقص کرنے والوں کو دیکھنے لگا۔ وہ زنخے تھے، زنانہ لباس پہنے ہوئے تھرک رہے تھے۔ 2-3 تھے، لیکن پھر ایک زنخے پر زاہد ظفر کی نگاہ پڑی اور وہ بری طرح اچھل پڑا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس حیرت ناک منظر کو دیکھ رہا تھا۔
اگر اس کا اندازہ غلط نہیں تھا تو یہ نصیبو تھا۔ ہاں وہی نصیبو، وہی خطرناک شخص جو بہت بڑا بلیک میلر تھا، لیکن اس وقت وہ زنخوں کے گروہ میں ان کے ساتھ ناچ گا رہا تھا۔ وہ ڈھول بجا رہا تھا اور اس کے قریب ایک زنخہ ناچ رہا تھا۔ زاہد ظفر احمقوں کی طرح کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ دفعتاً کسی نے اس کے بازو میں چٹکی لی اور وہ سسکی سی لے کر اچھل پڑا۔ اسے یہی احساس ہوا تھا کہ شاید حسینہ یہاں آ گئی۔ پلٹ کر اس نے چٹکی لینے والے کو دیکھا اور ایک بار پھر اس کے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ یہ مسز درانی تھی، 100% مسز درانی، جو خانہ بدوشوں کے لباس میں تھی اور اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ تم؟ زاہد ظفر کے منہ سے نکلا۔ اور تم؟ مسز درانی سرگوشی کے انداز میں بولی۔ تم یہاں کہاں؟ یہی سوال میں تم سے بھی کر سکتی ہوں۔ جواب میں تمہیں طویل کہانی سناؤں گا۔ اوہ، اس کا موقع نہیں ہے۔ مگر تم، مسز درانی، تم؟ زاہد ظفر بوکھلائے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ تمہیں دیکھ کر بھی اتنی ہی حیرت ہوئی ہے زاہد۔ مجھ پر جو بیتی ہے تم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھو۔ زاہد ظفر نے مشق اس کے سامنے کر دی۔ ارے یہ کیا؟ مشق؟ کیا مطلب؟ اس وقت میں غفور سقا ہوں۔ کیا؟ مسز درانی بے اختیار ہنس پڑی۔ اور پورے 1 ٹن وزنی عورت کا شوہر ہوں۔ خدا کی پناہ! سنو زاہد، اسے دیکھ رہے ہو؟ ہاں، اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ سہیل نہیں ہے؟ لاکھوں میں پہچان سکتی ہوں میں۔ اور زاہد، میری نند اسی طرف آ رہی ہے۔ سنو، جلدی سے کہیں ملنے کا وعدہ کرو، میں پہنچوں گی۔ کیا تم بھی اسی بستی میں ہو؟ ہاں۔ کس جگہ؟ اس کے آخری سرے پر۔ زاہد کچھ کرو ورنہ میں تو مر جاؤں گی۔ سنو، وہ پیپل کا درخت دیکھ رہے ہو؟ کون سا؟ وہ جو اینٹوں کے بھٹے کے پاس ہے۔ ہاں، رات کو 12 بجے کے بعد کسی بھی وقت، ساری رات انتظار کرنا۔ زاہد، میں ضرور آؤں گی، خواہ مجھے گشت و خون کیوں نہ کرنا پڑے۔ اوکے، میں بھی پہنچوں گا۔ اور پھر وہ دونوں نصیبوں کو دیکھنے لگے جو لہک لہک کر ڈھول بجا رہا تھا۔ اس کی یہاں موجودگی بھی معمولی بات نہیں تھی۔ انہوں نے یہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب وہ وہاں سے ہٹ گئے، لیکن دونوں کی بری حالت تھی۔ زاہد ظفر پاگلوں کے انداز میں سوچ رہا تھا۔ ذہین انسان تھا اور کافی چست و چالاک بھی تھا۔ وہ تو حالات اور واقعات نے دماغ کی چولیں ڈھیلی کر دی تھیں، ورنہ اس قدر بدحواس نہ ہوتا۔ دن بھر وہ پانی بھرتا رہا۔ اس کا دل رات کے تصور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مسز درانی کو اس نے جس حال میں دیکھا تھا وہ عجوبہ تھا، اور پھر نصیبو بھی یہاں موجود تھا۔ نصیبو؟ اس نے گہری سانس لے کر سوچا، تم ہماری توقع سے بہت آگے ہو استاد۔ غلطی ہو گئی کہ مسز درانی کی باتوں میں آ گئے۔ بہرحال اگر اس بار جان بخشی ہو گئی تو آئندہ تم سے انحراف نہیں کریں گے۔ اس نے آخری فیصلہ کر دیا۔ رات ہو گئی، پہاڑی بلا اس پر مسلط تھی۔ اس کا موٹا ہاتھ کسی درخت کی شاخ کی مانند ظاہر ظفر کی گردن سے لپٹا ہوا تھا اور وہ خوفناک خراٹے لے رہی تھی۔ زاہد ظفر دن میں تیاریاں کر چکا تھا۔ اس نے باہر کی آوازیں سنی۔ رات خوب گہری ہو گئی تھی اور بستی نیند کی آغوش میں پہنچ چکی تھی۔ اس نے شاخ کو آہستہ سے گردن سے ہٹایا اور وہ جاگ گئی۔ کیا ہے رے؟ اس نے پوچھا۔ وہ ذرا چین نہیں ہے تجھے بھی؟ بس ابھی آیا، ذرا کونے میں جا رہا ہوں، زاہد ظفر نے کہا، اور شاخ اس کی گردن سے ہٹ گئی۔ لیکن یہ حل نہیں تھا۔ چند لمحات کے بعد ہی وہ ہنگامہ کر دے گی اور اس ہنگامے سے نمٹنا مشکل ہو جائے گا۔ چاروں پہلوان اس کی تلاش میں دوڑ پڑیں گے، اس لیے وہ کارروائی ضروری تھی جو اس نے دن میں سوچ رکھی تھی۔ چنانچہ حسینہ کی پشت پر پہنچ کر اس نے کپڑے دھونے کی موگری اٹھا لی اور خاصی قوت سے اس کے سر پر دے ماری تھی۔ ارے میرے مولا! ایک دھاڑ نکلی، لیکن زاہد ظفر اس کے لیے تیار تھا۔ اس نے پھرتی سے اس کا منہ بھینچ لیا اور اب وہ اس تودے پر چڑھ بیٹھا تھا۔ دوسری موگری نے اس کی مشکل حل کر دی۔ تودے نے 2-3 ہاتھ مارے اور ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد زاہد ظفر دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس نے رسی سے اس دیونی کو کس کر باندھا، بڑی مشکل سے حلق چیر کر اس میں دوپٹہ ٹھونسا۔ اس دوران وہ بری طرح ہانپ گیا تھا، لیکن رہائی کے تصور سے اسے خوشی بھی تھی، بشرط یہ کہ اس وقت تقدیر ساتھ دے جائے۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر اس نے موگری اٹھائی، اسے وہ احتیاط کے ساتھ لے کر باہر نکل آیا۔ یہ موگری اس وقت اس کے لیے ہتھیار کی حیثیت رکھتی تھی اور بہت قیمتی شے تھی۔
جھونپڑے کے عقب میں پہلوان خراٹے لے رہے تھے۔ ان کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے زاہد ظفر کے دل میں پنکھے لگ گئے تھے، لیکن تقدیر آج اس پر مہربان تھی۔ وہ ان کے درمیان سے نکل آیا، اور جب وہ اس جگہ سے کافی دور نکل آیا تو اس کی ہمت بڑھ گئی۔ پھر جو سر پٹ دوڑا تو پیپل کے درخت کے پاس ہی جا کر دم لیا۔ مسز درانی وہاں موجود تھی۔ زاہد، اس نے آواز دی۔ میں ہی ہوں، زاہد ظفر سرگوشی کے انداز میں بولا۔ کیا خیال ہے زاہد؟ کیا مطلب؟ فرار ہونے کی ہمت ہے؟ میں کشتیاں جلا کر آیا ہوں۔ میں نہیں سمجھی۔ سمجھانے کے لیے طویل وقت درکار ہے۔ اس وقت یہاں سے نکل چلو، مگر راستے کا کوئی تعین ہے؟ کوئی نہیں۔ بہرحال اللہ مالک ہے۔ اس بستی کے کسی بھی دوسرے رخ پر نکل چلو، بعد میں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، زاہد ظفر نے کہا، اور دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ بس ایک رخ اختیار کر لیا تھا اور کسی سمت کا کوئی تعین نہیں تھا۔ دونوں خاموشی سے چلتے رہے، اور پھر دونوں کو ایک ساتھ ہی خیال آیا اور انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر دوڑنا شروع کر دیا۔ زاہد ظفر اور مسز درانی اچھے خاصے لوگ تھے، لیکن اس وقت وہ جس حلیے میں تھے اور جس انداز میں دوڑ رہے تھے وہ بہت مضحکہ خیز تھا۔ بہر صورت وہ اس وقت تک دوڑتے رہے جب تک ان میں دوڑنے کی ہمت رہی، کیونکہ جانتے تھے کہ ذرا سی لغزش انہیں ایک بار پھر اس مصیبت میں پھنسا سکتی ہے۔ اس لیے جان توڑ کر دوڑ رہے تھے اور جلد از جلد بستی سے نکل جانا چاہتے تھے۔ جس علاقے میں وہ دوڑ رہے تھے وہ چٹیل علاقہ تھا۔ نیچے سنگلاخ پہاڑی میدان دکھائی دیتا تھا اور ان کے پاؤں پتھروں سے زخمی ہوئے جا رہے تھے۔ دونوں ہی ننگے پاؤں تھے، کیونکہ جوتوں کا یہاں کوئی تصور نہیں تھا۔ دفعتاً زاہد ظفر نے مسز درانی سے کہا، تمہاری رفتار کچھ سست ہو رہی ہے۔ چلتے رہو، چلتے رہو، تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے اسے تو برداشت کرنا ہی ہوگا، مسز درانی نے کراہتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے ہم کافی دور نکل آئے ہیں۔ ہاں، وہ سامنے درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے ہیں، غالباً جنگل ہے، مسز درانی نے کہا۔ تو کیا جنگل میں داخل ہو جاؤ گے؟ میرا خیال ہے خطرناک ہوگا، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ علاقہ کون سا ہے۔ تو پھر یوں کرتے ہیں کہ بائیں سمت اختیار کر لیتے ہیں۔ اب جب تقدیر پر بھروسہ کیا ہی ہے تو پھر تقدیر جہاں کہیں بھی لے جائے۔ میں تو ساری کشتیاں جلا کر آئی ہوں، شاید میرے ہاتھوں سے خون بھی ہو گیا ہے، مسز درانی نے کہا۔ خون؟ زاہد ظفر چونک کر بولا۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ میں نے خون کر دیا ہے۔ کس کا؟ اپنے شوہر کا، مسز درانی نے کہا اور ہنس پڑی۔ زاہد ظفر سر کھجانے لگا تھا اور پھر اس نے ہنستے ہوئے کہا، گویا اس نے تمہارا بھی پورا خیال رکھا تھا۔ ویسے مسز درانی، مجھے ایک خدشہ اور ہے، کہیں نصیبو اس وقت بھی ہمارے پیچھے نہ ہو۔ ہم ان لوگوں کی نگاہوں سے تو بچ سکتے ہیں، لیکن نصیبو، جبکہ وہ ہمارے قریب موجود ہے، خدا کے لیے اس بھوت کا نام نہ لو۔ وہ ہماری زندگیوں سے چمٹ گیا ہے اور ہماری جان لیے بغیر نہ چھوڑے گا۔ چلتے رہو، اور اگر وہ مجھے مل جائے تو ہم زندگی میں آخری بار خلوص دل سے معافی مانگ لیں گے اس سے، مسز درانی نے کہا۔ کمال ہے، میرے اور تمہارے خیالات کس قدر ملتے جلتے ہیں۔ تم بھی یہی سوچ رہے تھے؟ ہاں، زاہد ظفر نے کہا۔ دونوں پھر خاموش ہو گئے۔ وہ اب بھی دوڑ رہے تھے، لیکن دونوں کے سانس بری طرح پھول رہے تھے۔ پھر مسز درانی کی رفتار سست ہو گئی۔ ابھی درختوں کے جھنڈ ان کے پاس ہی تھے۔ اب نہیں دوڑا جاتا، مسز درانی نے کہا۔ درخت پر چڑھنا جانتی ہو؟ نہیں۔ میں سہارا دوں گا، کوشش کرو۔ ہم زمین پر آرام نہیں کر سکتے، کسی درخت کو تلاش کر کے اس پر رات بسر کر دیں گے، بلکہ دن بھی بسر کریں گے تاکہ ان خانہ بدوشوں کی سرگرمیاں کم ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، مسز درانی نے گہری سانس لے کر کہا، اور زاہد ظفر جنگلوں میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی ہی دور انہیں ایک درخت مل گیا اور چند لمحات کے بعد وہ اس کی موٹی شاخوں پر بیٹھے اپنی اپنی سانسیں درست کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کام میں انہیں کافی دیر لگی تھی۔ اس کے بعد مسز درانی نے اس خاموشی کو توڑا۔ تم صبح کو کس حلیے میں تھے زاہد؟ غفور سکے کے حلیے میں۔ اس بستی کے گھروں میں پانی بھرنا میرا کاروبار تھا، زاہد ظفر نے کہا، اور مسز درانی بے اختیار ہنس پڑی۔ تم ہنس رہی ہو میری اس درگت پر؟ کوئی بیوی تو نہیں تھی تمہاری؟ خدا کے لیے اس قہر خداوندی کو یاد نہ دلاؤ، میں اس درخت سے نیچے گر پڑوں گا، زاہد ظفر نے کہا، اور مسز درانی آنکھیں بند کیے ہنسنے لگی۔ کون تھی وہ؟ 1.5 من وزنی حسینہ، زاہد نے کہا اور اپنی کہانی دہرا دی۔
مسز درانی مسلسل ہنستی رہی تھی۔ زاہد کے خاموش ہونے کے بعد اس نے بخشو کے بارے میں بتایا اور بولی، تمہیں نہ دیکھتی زاہد تو پھر شاید کچھ عرصے کے بعد خود کو بھول جاتی۔ مجھے اس زندگی سے سکون مل رہا تھا، لیکن یہ خیال بھی میرے دل میں تھا کہ یہ زندگی بھی عارضی تھی، کیونکہ ہمارے سروں پر ایک بھوت مسلط ہے، نصیبو نصیبو نصیبو۔ درختوں کی پتیاں سرسرا رہی تھیں اور تاریکی میں ایک ہی آواز ابھر رہی تھی، نصیبو۔ دونوں کے دل خوف اور دہشت سے لرز رہے تھے۔ ہواؤں کی سرگوشیاں ان کے بدن میں کپ کپی پیدا کر رہی تھیں۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ نصیبو ہزار آنکھوں سے ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ زاہد ظفر کا چہرہ بھی خشک ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کا خوف مسز درانی کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ نہ رہ سکا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن ایسے عالم میں جیسے ان کی نگاہیں یہاں ہوں اور خیالات دور کہیں۔ آنکھوں کے سامنے بس ایک چہرہ تھا، ایک حسین اور معصوم چہرہ جسے دیکھ کر بس پیار کرنے کو جی چاہتا تھا۔ کوئی بھی اس چہرے کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے پس پردہ کوئی بھیانک شخصیت ہوگی۔ مسز درانی نے جرائم کی زندگی میں ایک عمر گزاری تھی، لیکن یہاں وہ محسوس کر رہی تھی کہ ساری زندگی گھاس کھودی ہے اور اسے انسانوں کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ خاموشی طویل ہو گئی تو دونوں بیک وقت چونکے، ایک دوسرے کو محسوس کیا اور پھر ایک خوفزدہ سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیل گئی۔ کیا سوچ رہے ہو زاہد؟ مسز درانی نے سوال کیا۔ میرے اندر ایک خوبی یا خرابی ہے مسز درانی، زاہد ظفر نے گہری سانس لے کر کہا۔ کیا؟ ساری زندگی اپنے سوا کسی کو تسلیم نہیں کیا، اگر کیا تو پھر خود کو اس سے کم تر سمجھا نہیں، اس کی خوبیوں کا احترام کیا، اور شاید ایسی کوئی شخصیت اس سے قبل میری زندگی میں نہیں آئی۔ نصیبو ایک آئیڈیل ہے۔ او زاہد، اس بے باکی سے اس کا نام نہ لو، اس نام کو سن کر بدن میں پھریریاں دوڑ جاتی ہیں۔ مسز درانی کپ کپائی ہوئی آواز میں بولی، میں دوسری بار اس کی سزا کا شکار ہوئی ہوں۔ دوسری بار؟ زاہد سوالیہ انداز میں بولا۔ ہاں، دوسری بار۔ مسز درانی نے گہری سانس لے کر کہا۔ اس کی آنکھیں خیالات میں ڈوب گئی تھیں۔ اسے پہلی سزا یاد آ رہی تھی اور زاہد ظفر سوالیہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار کیا سزا ملی تھی مسز درانی؟ بہت خوفناک، شدید ترین ذہنی بحران کا شکار کر دیا تھا اس نے مجھے۔ وہ خوفناک لمحات میں کبھی بھی نہ بھول سکوں گی، جب میں شدید بے بسی کا شکار تھی۔ وہ خوفناک انسان، میں انہیں مرد یا عورت نہیں کہوں گی، البتہ انسان کہنا پڑے گا انہیں۔ یہ دونوں خوفناک انسان ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، اور وہ بیٹھا ڈھول بجا رہا تھا۔ یہ لوگ ساری رات ہنگامے کرتے رہے اور انہوں نے مجھے سونے نہ دیا۔ تم اس اذیت ناک رات کا تصور بھی نہیں کر سکتے ظفر۔ خدا کی قسم، موت اس سے بدرجہ بہتر تھی۔ میں سونا چاہتی تھی، مجھے سخت نیند آ رہی تھی، لیکن ڈھول بج رہا تھا اور وہ اپنی بھونڈی آواز میں گا رہے تھے اور ڈھول بج رہا تھا۔ اور اس کے بعد میری ملاقات ایسے لوگوں سے ہوئی جو بدمعاش تھے، قاتل تھے، لیکن اس کے ہاتھوں بے بس تھے اور اس کی غلامی کے لیے مجبور تھے۔ وہ شیطان ہے زاہد، وہ مکمل شیطان ہے۔ زاہد ظفر منہ پھاڑے سن رہا تھا، پھر اس نے گھمبیر آواز میں کہا، اس کے باوجود تم نے مجھے بھی اس کے جال میں پھنسا دیا۔ کیا تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے؟ کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، زاہد ظفر نے کہا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ تمہیں بلیک میل کر رہا تھا۔ مسز درانی، میں بس ذرا پاگل سا آدمی ہوں، ہنگاموں سے دور رہتا ہوں، کسی سے دشمنی مجھے بالکل پسند نہیں۔ حالانکہ تمہارے بارے میں مجھے جو رپورٹیں ملی ہیں وہ کچھ اور ہیں، مسز درانی نے کہا۔ مثلاً؟ زاہد ظفر نے طنز سے پوچھا۔ یہی کہ زاہد ظفر لومڑی کی طرح چالاک، شیر کی طرح نڈر اور چیتے کی طرح پھرتیلا ہے، مسز درانی بولی۔ دشمنوں کی افواہ ہے، میں شاعر قسم کا آدمی ہوں۔ میں بعض اوقات کچھ ایسے حالات کا شکار ضرور ہوا ہوں کہ دشمن کی موت ہی آ گئی، مگر ایسا زندگی میں 2-4 بار ہی ہوا ہے۔ بہرحال میں پھر ناکام رہی اور اب اس کے سوا چارہ کار نہیں کہ خودکشی کر لوں۔ جن حالات کا میں شکار ہوں ان میں میرے لیے زندہ رہنا مشکل ہے۔ میں اس منحوس سے بے پناہ نفرت کرتی ہوں زاہد، اتنی نفرت کہ روئے زمین کے کسی انسان سے مجھے نہیں ہے۔ وہ میری زندگی کے لیے ایک ناسور بن گیا ہے، مسز درانی کرب زدہ لہجے میں کہہ رہی تھی، اور زاہد ظفر اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ مگر بی بی،
مجھے اس کرب کا شکار بنانے والی صرف آپ ہیں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں ہر اس شخص سے کام لینے کی ہمت کر سکتی ہوں جو کسی بھی طور پر اس کے خلاف اپنے دل میں نفرت رکھتا ہو، اور زاہد ظفر، تمہاری طرف متوجہ ہونے کی یہی ایک وجہ تھی۔ میں نے تمہیں ایک چالاک اور شاطر انسان پایا تھا۔ بہر صورت اب شکوے شکایات کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا چاہیے۔ میں تو اپنے بارے میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ زاہد ظفر بولا، کیا فیصلہ کر چکے ہو؟